یہاں میں حدیث پڑھنے لگا ہوں علل شرائع سے لے کے، اس کے علاوہ بھی مختلف معتبر مذہبی کتابوں میں جس کا حجم بھی بڑا ہو اور اس کتاب کا قد بھی بڑا ہو، میں اس سے یہ حدیث پڑھوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں کے روحوں کو اپنی ابدان کی فاضل طینت سے خلق کیا، اپنے بدنوں کی، اپنی حقیقت سے نہیں، اپنے ابدان کی فاضل طینت سے۔ ہم نے شیعوں کے بدن نہیں، شیعوں کی روحیں۔ روح نور ہے، یہ نور ان کے بدن کے فاضل طینت سے بن رہا ہے۔ حدیث معصوم کی نہ ہو میں گردن کٹواؤں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے۔ یہاں شیخ صدوق کی کتاب میں ممبر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پہ امام نے لفظ استعمال کیا، وہ لفظ استعمال کیا موجن، اسے کہتے ہیں گوندنا، رچ بس جانا۔ اب یہ ٹرم ہے نا جی، یہ حکیم زیادہ بتا سکتا ہے کیونکہ یہ ان کے علم حکمت کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ہے۔ موجن اس کا مصدر اسی سے مشتق ہوا معجون۔ اگر آپ گلقند کی موجون چاہتے ہیں تو گل اس کے اندر اتنا مل جائے گا، واللہ حسین میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس حدیث میں رک جاؤں اور اسی پہ پوری رات گفتگو کرتا رہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے گل کی معجون لینی ہے تو وہ گل اس میں اتنا ملا ہوا ہے کہ آپ اس بنانے والے حکیم سے بھی کہیں نا کہ اب اس میں سے گل علیحدہ کر، پانی علیحدہ کر، وہ کہے گا اب نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ موجن ہو چکا ہے، اب یہ آپس میں مل چکا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنی ولایت کے پانی سے اپنے شیعوں کے خمیر کو گوندا ہے، یہ مر سکتے ہیں، ان سے ہماری ولایت جدا ہے۔ سے ہماری ولایت کو نکالنا ممکن ہی نہیں۔ ہم نے متصل نہیں کیا، ہم نے موجن کر دیا۔ متصل ہوتا تو اتصال جدا ہو جاتا ہے، مشتق علیحدہ ہو سکتا ہے، ہم نے موجن کیا ہے۔ ہم نے اپنی ولایت کا پانی ان کے خمیر میں گون دیا ہے۔ اب مالک سے پوچھا گیا کہ مولا ہماری روحیں آپ کی ابدان کی طینت سے کیوں؟ مولا فرماتے اگر ہمارے ابدان کی طینت تمہاری روحوں میں شامل نہ ہوتی تم ولایت کے بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتے۔ سمجھتے ہیں کہ آپ نے علی ولی اللہ رسم سمجھ کے پڑھا ہے، اس وزن کو اٹھانے کے لیے، ورنہ ہماری ولایت تم پہ پیش کر دی جاتی تم وزن اٹھا لیتے۔ ضروری تھا اپنے ابدان کی طینت، فاضل طینت کو تمہاری روحوں میں شامل کرنا تاکہ تمہاری روحیں ہمارے ولایت کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ علی ولی اللہ وہ وزن ہے جسے یہاں پہ آگے جسموں نے نہیں اٹھایا۔ یوم الست
روز اول خدا نے روحوں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا. ابھی کائنات میں نبوتیں تقسیم نہیں ہوئی تھی. جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ 1,24,000 روحیں تھیں. فوراً لبیک کہنے کی وجہ سے درجہ نبوت میں پہنچ گئے. 5 نے اس وزن کو زمانے میں پہنچانے کا عہد کیا. اس عزم کی وجہ سے وہ اولل العزم ہو گئے. ایک نے پشت پہ لادنے کا وعدہ کیا وہ سید الانبیاء ہو گیا. اب یہاں پہ مجھے کہو تو میں قرآن کی آیتوں کا ڈھیر لگا دو. خدا نے کہا الم نشرح لک صدرک. میرا حبیب کہ ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا اور ہم نے غدیر میں وہ بوجھ تیری پشت سے اٹھا نہیں دیا. جنہوں نے اپنی مرضی سے علی کی ولایت اپنی مرضی سے قبول کیا نبی ہو گئے. پھر جو ہم ہیں ہماری ارواح ان پہ انہوں نے خود جن کی ولایت تھی انہوں نے ارواح کو چنا. پھر ہماری اپنی ولایت کا پانی ہمارے خمیر میں گوندھ دیا. ہمیں علی کی ولایت قبول وہاں کروائی, امتحان یہاں لیا. جس روح نے علی کی ولایت کا وعدہ کیا تھا اسے بدن کے پنجرے میں قید کیا. پھر اس بدن کو اس دنیا میں اتارا. چاروں طرف سے طاقتوں کو کہا اگر جرت ہے واللہ بخدا جھگڑا ہی کائنات پہ علی کی ولایت کا ہے. ابلیس کی پوری کوشش علی کی ولایت چھیننے کی ہے. اسے خبر ہے کہ اگر میں یہ لے لوں گا تو پھر یہ صرف علی نہیں آئے گا, توحید بھی نکل جائے گی, کیونکہ اس کی ولایت اس کی ولایت, ان کا اقرار اس کا اقرار. اب یہاں اس دنیا میں امتحان ہے, آزمائشیں ہیں, مصیبتیں ہیں, خطرے ہیں. کس وجہ سے کہ اب دیکھو تم علی کی ولایت پہ کتنے قائم رہتے. یہی تو وجہ ہے ہم دن میں 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں جا کے کہتے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں علی پہ قائم رکھنا. ہمیں علی پہ قائم رہنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے. دیکھ ایاک نعبد, ہم نے تیری عبادت نہیں کی, ایاک نستعین, اب مدد کرنا. اب ہمیں قائم کر دے. چاروں طرف سے دشمن, حملے, طاقتیں, خوف, خطرے, تعلقات کا خاتمہ, تنہائیاں, سب کچھ چھوڑنا پڑے گا علی کے لیے. یہ امتحان ہے عقیدے کا. یہ دنیا علی کی ولایت کی آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باخدا اسی جملے پہ پوری مجلس تمام ہو سکتی ہے. یہ دنیا پہلے سانس سے لے کے آخری ہچکی تک صرف اور صرف علی کی ولایت کی آزمائش. یہاں پہ تم سے خود علی تمہیں تنہا بھی کرے گا, تمہیں تعلقات کی قربانی بھی دینی پڑے گی, تمہیں تنہا بھی رہنا پڑے گا, تمہیں تانے بھی برداشت کرنے پڑیں گے,
تمہیں کسی کی گالی بھی سننی پڑے گی، تمہیں سر بھی دینا پڑے گا، تمہیں بچے بھی قربان کروانے پڑیں گے، تمہیں بھائی بھی دینے پڑیں گے، تمہیں گھر بھی جلوانا پڑے گا۔ یہ سب کچھ تم پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں علی قریب کر رہا ہے۔ اگر ابھی چاہتے ہو، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنا ٹیسٹ لینا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے چاروں طرف نگاہ رہو۔ اگر ابھی تک تم نے علی کے لیے ایک بھی قربانی دی ہے، سمجھو تم آزمائش پہ اتر رہے ہو۔ اگر تم نے تعلق نہیں چھوڑا، تم نے دنیا داری کو قائم رکھا ہے، تم نے علی کی وجہ سے ایک خراب ہوتا ہوا تعلق بچانے کی خاطر علی کی ولایت کو فراموش کیا ہے، اگر تم نے ان آزمائشوں سے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے علی کی ولایت کو پس پوش رکھا ہے، سمجھو تم اپنے عہد کو توڑ رہے ہو، تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو، تم اپنے اقرار سے بھاگ رہے ہو۔ علی فرماتے یہ دنیا میرے مومن کے لیے ایک قید خانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ علی فرماتے اس دنیا میں میرا شیعہ ایسے رہتا ہے جیسے قیدی قید خانے میں رہتا ہے۔ علی فرماتے اس دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، میں اپنے شیعوں کو اتنا دیتا ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، لیکن علی فرماتے کیونکہ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں تو تمہیں صرف قربانی دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اب تم نے علی کی ولایت کو سنبھال کے رکھنا ہے۔